ریاست بہاولپور کی بنیاد 1702 میں نواب مبارک خان عباسی نے رکھی، جو عباسیہ خاندان کے پہلے حکمران تھے۔ 1947 میں ریاست بہاولپور کا شمار بر صغیر کی خوشحال ترین ریاستوں میں ہوتا تھا، جس میں حکمران اور عوام کی اکثریت مسلمان تھی۔ اکتوبر 1947 میں نواب صادق پنجم نے ریاست بہاولپور کا پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الحاق کا اعلان کیا۔ ریاست بہاولپور پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی پہلی ریاست تھی اور نواب کی فوج پاک فوج میں ضم کر دی گئی، جس میں پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی بہاولپور ریجمنٹ پاک فوج میں بطور 8ویں، 9ویں، 20ویں اور 21ویں بلوچ عباسیہ ریجمنٹ شامل ہوئیں، جبکہ نواب کا توپ خانہ 14 فیلڈ عباسیہ ریجمنٹ آرٹلری کے طور پر شامل ہوا۔ دربار محل بہاول گڑھ محلات کا حصہ ہے، جس میں فروخ محل، نشاط محل، بارادری اور ایک مسجد شامل ہے۔ دربار محل مربع نما اور شٹول ڈیزائن کا حامل ہے، جس کے کونوں پر 8 پہلو کمرے ہیں۔ محل کی تعمیر 4 فٹ اونچے پلیٹ فارم پر کی گئی ہے۔ محل میں موجود 6 پرت محراب اور جھروکے مسلم فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں، جبکہ ریلیف محراب ہندو طرز تعمیر اور پیاز نما گنبد سکھ طرز تعمیر کی عکاسی کر رہے ہیں۔ دربار محل کا ایک کلاسیکل پہلو یہ ہے کہ اس میں سنگ سرخ، فرش اور بارادری کی تعمیر میں استعمال ہوا ہے، جو کہ سنگ آگرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہی پتھر آگرہ قلعہ اور لال قلعہ نئی دہلی کی تعمیر میں بھی استعمال ہوا۔ یہ محل 1908 سے 1927 تک 20 سال کے عرصے کے لیے خالی رہے۔ یہ خیال ظاہر کیا جاتا رہا کہ ان محلات کی تعمیر کی وجہ سے ان کے بانی نواب بہاول خان عباسی پنجم 23 سال کی کم عمر میں وفات پا گئے۔ دربار محل میں داخل ہوتے ہی دائیں طرف ایک خوبصورت دفتر موجود ہے، جو کہ 1932 سے 1955 تک وزیر اعظم ریاست بہاولپور کے دفتر کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے، جسے عام اصطلاح میں پیلیکن ڈویژن کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ نواب کی افواج کا نشان ہے۔ محل میں مزید آگے بڑھتے ہی ایک 8 پہلو کمرہ موجود ہے، جس میں 4 اطراف سے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس کمرے میں نہایت دلکش گیلری موجود ہے، جو لوہے کی بریکٹ سے نصب ہے، جسے اسی طرز کی لوہے کی ریلنگ سے مزین کیا گیا ہے۔ پاکستان آرمی نے اس قومی ورثے کی دیکھ بھال پر کثیر وسائل خرچ کیے ہیں، اور آج یہ شاہکار ہمارے پاس نواب صادق پنجم کی میراث ہے۔ آج ہر خاص و عام کو اس شاندار عمارت کے نظارے کی اجازت ہے۔ دربار محل شہر کی گنجان آبادی اور رونق سے دور ہے، چنانچہ پیلیکن ڈویژن نے رضاکارانہ طور پر دربار محل کا ماڈل شہر کی روشنیوں میں نصب کرنے کا ذمہ لیا۔ ماڈل کو بغداد روڈ اور دربار محل کو جانے والی شاہراہ کے سنگم پر تعمیر کیا گیا ہے۔ 7 جنوری 2017 کو افتتاح کی جانے والی اس یادگار پر دربار محل کی تفصیل کے ساتھ ساتھ نواب حکمرانوں کی تصاویر بھی لگائی گئی ہیں، جو کہ ریاست کے عظیم ورثے کو روشن اور نمایاں کرتی ہیں۔ شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے خیال سے بنائی جانے والی یادگار کو بہاولپور کے باسیوں کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ ہمارے محبوب وطن پاکستان کے علاقائی لوک ورثے کو ممتاز کرنے میں بھی اس ماڈل کا نمایاں کردار ہے۔ دربار محل چوک میں بیک وقت اس ماڈل کی تعمیر اور ڈویژن کا علم اس فارمیشن کے ایک متحرک اور جارحانہ دستے کی شکل اختیار کرنے کی بالیدگی کا مظہر ہے۔ دربار محل کا ایک اور کلاسیکل پہلو چھت اور دیوار پر کی گئی کندہ کاری اور تصاویر ہیں۔ 2003 میں کی جانے والی تجدید میں کئی تصاویر کو پھر سے بنایا گیا، جبکہ کچھ تصاویر ٹی بار میں آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ دربار محل کے سامنے 1952 میں ایک گھنٹی بھی لگائی گئی، جو کہ انگلینڈ کی ایک مشہور کمپنی جلیٹ اینڈ جانسٹن نے تیار کی تھی۔ بارادری کے سامنے ہسپانوی طرز کے فوارے لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا عجائب گھر بھی قائم کیا گیا ہے، جس میں نواب دور کے مختلف تاریخی اور ثقافتی نمونے موجود ہیں۔ لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو جو اب منعقد کیا جائے گا 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اسپیشل آگمنٹڈ ریئلٹی کہلاتا ہے، جسے عام طور پر پروجیکشن میپنگ یا ویڈیو میپنگ کہتے ہیں۔ پروجیکٹر کے ذریعے دربار محل پر ہولوگرام ڈالا جاتا ہے، جس سے ایک خاص کہانی کی عکاسی ہوتی ہے۔
یہ پروجیکشن میپنگ شو پاکستان میں اپنی طرز کا پہلا شو ہے جو ریاست بہاولپور کے اس ورثے کو 4 چاند لگاتا ہے۔ یہ شو اہرام مصر، پراگ میں موجود فلکیاتی ٹاور، اورلینڈو میں موجود ڈزنی لینڈ کے سنڈریلا کیسل پر کیے گئے لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ شو کے دوران دربار محل کی تعمیری خصوصیات کو آویزاں کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست بہاولپور کا علم بھی دکھایا جائے گا۔ وقت کے گزرنے کی عکاسی، دن رات کے رد و بدل، انٹرسٹیلر، محل پر چڑھتی بیل اور موسموں کی تبدیلی سے کی گئی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں افواج بہاولپور کی شرکت، تحریک آزادی اور بہاولپور کی پاکستان میں شمولیت کو دکھایا گیا ہے۔ ریاست بہاولپور کا جھنڈا اور مشہور عمارات کی عکاسی بھی اس شو کا حصہ ہیں۔ شو کے دوسرے حصے میں آپ کی دائیں جانب نشاط محل، بائیں جانب بارہ دری اور سامنے شاندار دربار محل کو متعدد حصوں میں روشن کیا جائے گا۔ اس جادوئی نظارے کے ساتھ ہم آہنگی سازوں کا میل بھی سنایا جائے گا، جسے آلزوس پراگ زاراتھوسترا بھی کہتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر میں لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے محظوظ ہوں گے۔ شکریہ۔